الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی جعل لکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم۔ وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب کیا اور تم میں ایک کو دوسرے پر درجوں بلندی دی کہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو تمہیں عطا کی۔ بے شک تمہارے رب کو عذاب کرتے دیر نہیں لگتی اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیہ مبارکہ، اس سورہ مبارکہ کا جو ابتدا ہوئی وہ حمد سے ابتدا ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کی یہ جو آخری آیہ مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کا ذکر فرمایا۔ اس سورت کا پہلا اور آخری پیغام کیا ہے؟ بندے زندگی کے اندر دو چیزیں، ایک اللہ کی حمد اور دوسری مغفرت، اس کو لازم پکڑ لے، اس کی تعریفیں کرتے جا۔ مولا تیرے ورگا کوئی نہیں، تو پالنہار، تو عظمتوں والا، تو شانوں والا، تو رفتوں والا، تو قدرتوں والا، تیرے جیسا کون؟ بھائی یہی حمد کیے جا۔ دوسرا مغفرت طلب کرتا جا، یا اللہ میں گناہ گار، میں خطا کار، میں مجرم، مالک میں کمزور، میں عاجز، تیری شانیں، تیری عظمتیں، تیری قدرتیں، بس یہ کرتا جا۔ زندگی کا کامیابی کا نسخہ، حکماء کی زبان میں کہتے ہیں نسخہ کیمیا، یہ نسخہ کیمیا ہے۔ حمد کرتا جا، مغفرت طلب کرتا جا، تیری ساری مشکلیں آسان ہوتی چلی جائیں۔ یہ صورت جب نازل ہوئی تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70,000 فرشتے اس سورہ مبارکہ کے ساتھ تسبیح کرتے ہوئے نازل ہوئے۔ اتنی عظمت اور شان والی سورہ مبارکہ، 70,000 فرشتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ انعام قرآن کریم کی افضل اور اعلیٰ صورتوں میں سے ہے۔ یعنی بعض روایتوں میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے یہ روایت ہے کہ جو مرض بگڑ جائے، قابو میں نہ آ رہا ہو، یہ سورہ مبارکہ پڑھ کے اس مریض پہ دم کرو، پانی پلاؤ اس کو، اللہ تعالیٰ اس مرض کو دور فرما دے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ نوٹ کیا ہے کہ قرآن تو سبحان اللہ، اس کی شان کیا بات ہے، عظمت، قدرتوں کا مالک ہے، یعنی اللہ کے اس پاک ذات کا یہ کلام ہے۔ تو اس ذات کی عظمت اور شان کا عالم یہ بندہ صرف بسم اللہ شریف پڑھنے والا وہ دم کر دے نہیں تو اللہ تعالیٰ بسم اللہ سے ہی شفا دے دیتا ہے۔ بعض مرتبہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، بے شک وہ پڑھ کے دم بھی کیا جاتا ہے، پڑھنے والا ایک تو جو خراب پڑھتے ہیں وہ تو بیچارے اپنا بھی نقصان کرتے، دوسروں کا بھی کرتے ہیں، لیکن پڑھنے والا بھی ٹھیک ہے، تلفظ بھی ٹھیک پڑھ رہا ہے، پڑھ کے دم بھی ٹھیک کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اوپر اثر نہیں ہو رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن پاک سے جب میں نے تلاش کیا تو قرآن پاک سے پتہ چلا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، یہ قرآن شفا ہے۔ کس کے لیے؟ رحمت للمؤمنین، شفا ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کو سوائے اس سے نقصان کے یا خسارے کے کچھ بھی نہیں حاصل ہونے والا۔ سادہ سی بات۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ والوں کی شان بھی نرالی ہوتی ہے، وہ اپنی مستی میں رہنے والی قوم، سبحان اللہ۔ ایک بندہ آ گیا، التجائیں کرنے لگا، حضور مہربانی کرو، وہ کرم نوازی کرو، بچی کی شادی ہے، پلے کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جہیز کا رولا آج کا نہیں ہے، یہ صدیوں پہلے بھی ایسے رولے تھے بچیوں کو۔ ہمارے زمانے میں تو جو ہے نا 40 سال پہلے، ہاں جی، وہ پوری باقاعدہ وری دکھائی جاتی تھی، آپ لوگوں کو شاید یاد ہو، وہ چارپائیاں ہوتی تھی بڑی، نقش و نگار والی چارپائیاں، اوپر بسترے، ہاں جی، برتن، کپڑے، جوتیاں، ہر چیز، پوری ایک ایک چیز دکھائی جاتی تھی۔ اب یہ ٹرینڈ تھوڑا آؤٹ ہو گیا ہے، لیکن پہلے بھی اس نے جا کے عرض کی کہ آپ اللہ والے ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، وہ مہربانی کرو میرے اوپر، بچی کی شادی ہے، میرے لیے آسانی ہو جائے۔ آپ تشریف فرما تھے تو ساتھ ہی مٹی کے ڈھیلے پڑے ہوئے تھے، آپ نے ایک مٹی کا ڈھیلا پکڑا، سورہ فاتحہ شریف پڑھی، اس کے اوپر پھونک ماری،
وہ سونا بن گیا. فرمایا جا اپنی طلب پوری کر. قرآن کا حدیث پاک کے اندر، مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو 2 سونے کی وادیاں دے دینا تو وہ تمنا کرے گا ایک اور وادی ہونی چاہیے. سونے کا جی جب اس کے سامنے آیا نا تو دل کے اندر لالچ پیدا ہوئی. گھر جا کے زیادہ سے اس نے ڈھیلے اکٹھے کیے، سورہ فاتحہ شریف پڑھی، پھونک ماری. وہ کہاں سونا بننا تھا. 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ نہیں، بابا جی کے پاس آ گئے. کہنے لگا بابا جی میرے ساتھ فراڈ کرتے ہو. کہا میں نے کیا فراڈ کر دیا ہے؟ کہا جب آپ نے مٹی کا ڈھیلا پکڑ کے سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے اس پہ پھونک ماری وہ سونا بن گیا، میں نے بھی پھونک ماری وہ سونا نہیں بنا. تو آپ نے وہ جو چھپا کے بیچ میں پڑا تھا وہ کیا تھا؟ وہ نہیں بتایا آپ نے. مسکرا کے کہنے لگے اللہ کے بندے، پڑھی میں نے سورہ فاتحہ شریف ہی ہے، میں نے کوئی اور چیز نہیں پڑھی. لیکن فاتحہ شریف وہ زبان فرید کی تھی، وہ فرید کی زبان پڑھنے والی تھی. یہ تیری زبان تھی جو سارا دن جھوٹ بول لے، بے ایمانی کرے، غیبت کرے، چغلیاں کرے، ہاں جی 2 نمبریاں کرے، اور پھر کہے جی میری زبان میں اثر ہو. ہاں جی جس بندے نے ساری زندگی سارا دن رات اللہ 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 کرنا ہے، سرکار پہ درود ہے، استغفر اللہ ہے، اس نے ذکر و اذکار ہی کیے رکھنے سارا دن، اس کی زبان ذکر سے تار ہے. جب وہ قرآن پڑھے گا، جب وہ آیت پڑھے گا، جب وہ کوئی سورت پڑھے گا، حضرت جی اس کا پھر ایک عجب منظر ہونا ہے، ایک عجب منظر ہونا ہے. قرآن ہمیں یہی سبق سکھا رہا ہے. وہ بندہ خدا حضرت علی کا قول ہمیں یہی چیز سکھا رہا ہے. مریض کے اوپر پڑھ کے تم دم کرو گے، مریض کو ہوگی شفا، ہوگی 100% ہوگی. قرآن نے کہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اس کو ہم نے شفا بنا دیا. تو خدا کی قسم یہ شفا ہے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ زبان میری ہے صاف ہے یا نہیں. شفا اس میں ہے، کرم اس میں ہے، فضل اس میں ہے، رحمت اس میں ہے. میں اس قابل ہوں یا نہیں ہوں. حضرت جی چھوٹی سی مثال میں آپ کو عرض کر دوں. بلب آپ لگا دیں، وائرنگ بھی ٹھیک ہے، کرنٹ بھی ٹھیک ہے، لیکن سارا کچھ ہونے کے بعد وہ بلب کے اندر والی ایک ہلکی سی تار ہوتی ہے جی، وہی ٹوٹ گئی ہے، تو بلب کیا جلے گا قبلہ؟ بلب نہیں جلے گا. آپ جتنی مرضی اچھی وائرنگ کر لیں، وہ بلب کے اندر کا کنیکشن ملا ہونا ضروری. یہ جو بلب ہے نا اندر کا اندر دا بلب، اس کا کنیکشن جب اس ذات سے نہیں نہ ملا ہوگا تو حضرت جی یہ روشن نہیں ہونے والا، یہ اندھیرا کا اندھیرا ہی رہے گا. یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے، وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب کیا. وہ بزرگ ہستیاں انبیاء کرام علیہ السلام کا ہم نائب بن کے آئے، اور ہم اس وقت نائب ہونے کے اہل ہوں گے جب ہمارا کنیکشن اس مالک سے جڑا ہوگا. اور کنیکشن اللہ بتا رہا ہے، ایک کنیکشن حمد ہے، ایک کنیکشن استغفار ہے. ہم اور استغفار، ہم اور استغفار. تعریفیں کیے جا، معافیاں مانگی جا، تعریفیں کیا جا. کائنات میں سب سے عظیم ہستی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں. حضور کہتے ہیں میں ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار فرماتے. احادیث کے اندر آتا ہے حضور دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. یار وہ تو نبی ہیں اللہ کے، وہ تو معصوم ہیں، وہ تو امام الانبیاء ہیں، وہ حبیب کبریاں ہیں. اس کے صدقے قرآن کہتا ہے ہم نے تیری امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کیا. وہ 70 مرتبہ سے لے کے 100 مرتبہ تک آپ استغفار فرما رہے ہیں. قبلہ مجھے یہ بتائیں پھر بندے کو کتنا کرنا چاہیے؟ یہ صورت بتا رہی ہے بندے کا دن اس کی حمد سے شروع ہونا چاہیے اور اس کی رات استغفار سے ہونی چاہیے. پھر ہم نائب کہلانے کے حقدار ہوں گے. اور پھر کہتا ہے ورفع بعضکم فوق بعض درجات، ہم نے ایک دوسرے پر درجوں کو بلندی دی. میں قربان جاؤں حضرت جی ہیں سارے اللہ کے بندے. کئیوں کو اس نے اتنا غریب کر دیا ہے کہ روٹی ان سے پوری نہیں ہوتی. کئی اتنے امیر کر دیے کہ ان کے کتے بھی اے سی کے اندر سوتے. اس کے دل کئی حسین بنا دیے، کئی نارمل بنا دیے. یہ اس کی منشا ہے. کمال میں، جمال میں، حسن میں، مال میں اس مالک نے شکل و صورت میں، رزق میں، علم میں، عقل میں، قوت میں، کمال، ہر چیز اس نے الگ الگ رکھی ہے. کسی کو اوپر کر دیا، کسی کو نیچے کر دیا. جہاں پر اس کی منشا آئی، جہاں پر اس کا دل کیا اس نے کر دیا. پھر اللہ وحدہ لا شریک کہتا ہے یہ یاد رکھنا جس بھی جگہ پہ ہو نا اس کی عطا پہ شکریہ ادا کرنا. شکریہ ادا کرتے رہو گے تو وہ تمہیں دیتا رہے گا. اللہ تیرے شکر، اللہ تیرے شکر. احسان مالک تو نے جو دیا سبحان اللہ، بے شمار دیا اور بے کمال دی، با کمال دیا، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کہتا ہے اگر یہ نہیں کرے گا نا ان ربک سریع العقاب، پھر یہ یاد رکھنا تمہارے رب کو عذاب کرتے دیر نہیں لگتی. ہاں جی دوسرے کے پاس کیا ہے، مجھے کیا تکلیف ہے جناب؟
میرے پاس مجھے رب نے جو دیا بے مثال دیا، میرے جیسا کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ میرے رب کا احسان ہو۔ اللہ کہتے ہیں اس پر شکریہ ادا کیا کر، اور پھر اگر نہیں کرے گا تو پھر یاد رکھنا پکڑ تو اللہ کرے گا۔ یہ تو نہیں ہے نا حضرت صاحب کوئی جرم کر کے نس جائے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک ضرور وہ بخشنے والا مہربان۔ ہاں گناہ ہو جائے نا، استغفار کر لو، توبہ کر لو، معافی مانگ۔ صدر پاکستان کو نا جی اس بات کا اختیار ہے کہ کسی کو پھانسی ہو جائے نا تو وہ معاف کر سکتے ہیں۔ صدر پاکستان، آپ کا سپریم کورٹ اس کو پھانسی دے، صدر پاکستان وہ اس کو عدم قرار دے سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کے اندر جس مرضی قانون کا بندہ مجرم ہو جائے نا جی، وہ صدر کائنات، وہ مالک کائنات، وہ مختار کائنات، وہ کل عدم قرار دے سکتا ہے کسی بھی سزا کو، کسی بھی سزا کو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔